جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں, تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ, جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا, اس کو حج اکبر کہتے ہیں, کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے, ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دن فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے, یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے, فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو, فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی سٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے سٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں, گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئی لیکن سستا مل رہا ہے, جیکٹ لے لو, سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن, پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا, ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے, تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لے اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں, اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے, مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائے. یہ ہمارا سارا سرمایہ, سارے ہمارے ویزے, پاسپورٹ, ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے, اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے, اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے, لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے, نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائے. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا, علم دین بھی ملے گا, اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے, تو پھر
गुनाह भी मल्टीप्लाई बाई 70 हो जाता है। जुमे के दिन गुनाह से बचना है, आम दिनों में भी बचना है, मगर जुमे के दिन ज्यादा बचना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स रमजान में गुनाह करता है तो हम क्या कहते हैं, यार रमजान के महीने में गुनाह कर रहे हो, ये तो नेकियां कमाने का महीना है। मक्के शरीफ में जाकर एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है, मगर उधर गुनाह भी 1,00,000 के बराबर है। तो जिस चीज की ताजीम ज्यादा होगी ना, उस घड़ी में, उस मकाम में, उस महीने में गुनाह भी ज्यादा नापसंदीदा होगा, उसकी सजा भी ज्यादा होगी। तो जुमे के दिन बिल्कुल आपने अपने आप को गुनाह से बचाए रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इबादत तो ना कर सके और उल्टा गुनाहगार हो जाएं। हमारे गुनाहों का मीटर चलता रहे। अल्लाह पाक मुझे और आपको गुनाहों से महफूज फरमाए, गुनाह करने से हम सबको बचाए रखे। अब जुमे के दिन करने वाले काम क्या है? अहदीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमे के दिन अमामा पहनते हैं, जुमे के दिन अमामा पहनने वालों पर अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम जुमे के दिन इमामा पहन लिया करें, अपने ऑफिस में रख ले इमामा शरीफ और जुमे के दिन पहन लिया करें। एक और रिवायत में आता है कि जुमे के दिन जो इमामा पहनता है, बगैर इमामे के 70 जुमों के बराबर उसे सवाब मिलता है। 70 टाइम्स मोर बरकतें मिलती हैं। जुमे के दिन नाखून काटे जाएं तो तंगदस्ती दूर होती है, रोजी में बरकत होती है, ये सुन्नत भी है। याद रहे कि नाखून 40 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, और जुमे को काटें तो इंशाअल्लाह इससे तंगदस्ती दूर होगी, रोजी में बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें नेकियों का हरीस बना दे। दुनिया के माल, दुनिया के कारोबार की लालच तो हमें होती है, लेकिन नेकियों की अगर लालच हो जाए ना, पता चल जाए कि कहां से कैसे बड़ी नेकी मिलेगी, तो फौरन उसे हासिल करने पहुंचे। सहाबा किराम को बड़ा शौक था, यानी वो नेकियां तलाश करके नेकियां हासिल करने की फिक्र करते थे। अब हजरत उस्मान गनी की मिसाल दीजिए कि कितने बड़े सहाबी हैं, आप जुन्नूरैन हैं, अशरा मुबशरा में हैं और यकीनी जन्नती हैं। नबी पाक से 2 बार जन्नत खरीदी। इतनी सारी नेकियां होने के बाद हम जैसा आदमी तो कहे बहुत हो गया, अब इतनी सारी नेकियां तो हो गई, मगर सहाबा किराम रुकते नहीं थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीने के लोगों को पानी की जरूरत थी, तो जो कुआं वाला शख्स था उससे कहा कि ये कुआं मुझे दे दो और इस कुएं के बदले जन्नत में कुआं ले लो। वो शख्स कहता है, हुजूर मेरा यही कारोबार है, मेरा काम चलता ही इसी से है, मैं इसी पानी को बेचकर घर वालों का मामला करता हूं। तो उसने ऑफर को कबूल नहीं किया। इसी तरह ये खबर हजरत उस्मान गनी को पहुंच गई। हजरत उस्मान गनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर वो ऑफर मेरे लिए भी है, अगर मैं वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत है, जन्नती कुआं मिलेगा। नबी पाक ने फरमाया, ए उस्मान ये ऑफर ये तुम्हारे लिए भी है। हजरत उस्मान ने वो कुआं जिस कीमत में उसने दिया खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो पता चला कि सहाबा किराम को मौका मिलता, चांस मिलता कि इधर नेकी हो सकती है, वो फौरन वो नेकी करने की कोशिश करते थे। हम कारोबार के लिए तो वाकई इतने जिसको कहें कि एग्रेसिव हैं कि जैसे ही मौका मिले कि ये काम कर लो हम कर लेते, इस मुल्क में पहुंच जाओ। अब देखें ना, इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ पहुंच गए। मैं दुनिया में जिधर जाता हूँ ऐसे ऐसे ममालिक हैं, वहां भी लोग पहुंचे हुए, मौका मिला, चांस मिला, दुनिया नजर आई, पहुंच गए। लेकिन क्या बिल्कुल इसी तरह हम आखिरत के लिए, नेकियों के लिए वक्त निकालते हैं? बल्कि यहाँ तो हाल ये है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ये दुरुस्त नहीं है, ये जिंदगी का अंदाज अच्छा नहीं है। मरने के बाद हमारे अमाल ही हमारे काम आएंगे। और आज मैं ये चाह रहा था कि चूंकि जुमे पर ही बात हो रही है, तो आज जुमे के खुतबे पर भी कुछ बात की जाए। जुमा के खुतबे में हम एक ऐलान बार बार सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। कभी मैं आपको मशवरा भी दूंगा कि बचपन से जुम्मे का खुतबा हम सुन रहे हैं, कईयों को तो याद भी हो गया होगा, मगर उसका तर्जमा भी तो कभी पढ़ लें कि इमाम साहब हर जुमे खुतबा देते हैं, उसमें कहते क्या है, फरमाते क्या है, सुनाते क्या है। सुनो इसका मतलब क्या है, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। सुन लो, उसका ईमान नहीं है जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत नहीं है। इसके रसूल के बगैर ईमान कंप्लीट नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मोहब्बत रसूल ये हमारे ईमान की जान है। मगर अब सवाल यह है कि मोहब्बत होनी कितनी चाहिए? मोहब्बत तो बहुत सारों से होती है,
ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، جتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی سب نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچئے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے، تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے، مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائے۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا،
اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکراللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ آپ چاہیں تو اسی قید کو، اسی مشکل وقت کو اپنے لیے جنت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیں، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر لیں، ہزاروں بار کلمہ پاک پڑھ لیں۔ ابھی آپ سب نے مل کر بلند آواز سے کہا سبحان اللہ، ذرا پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، مگر اس 1 سیکنڈ میں آپ نے پتہ ہے کیا کمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا آسان جنت میں درخت لگانا؟ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں باغات ہوں گے اسے جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ اگر آپ یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر کے، توبہ کر کے، اگر قضائے عمری باقی ہے تو وقت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ پچھلی نمازوں کی بھی قضا کر کے، یعنی کمال یہ ہو جائے کہ جب آپ قید سے باہر نکلیں انشاءاللہ تو نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن سیکھ لیں، آپ علم دین سیکھیں، الحمدللہ۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بعض اوقات بعض بزرگوں نے جن کی تاریخ پڑھیں تو کسی وجہ سے انہیں مظلوم ہونے کے باوجود جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے وہ جو جیل کا وقت تھا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی اس کے اندر، جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی، جیل کے اندر رہ کر زیادہ علم دین سیکھ لیا، اور جب وہ باہر آئے تو ان کی زندگی اور بہتر ہو گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہماری جیلوں میں کوئی چھوٹا گناہگار، چھوٹا مجرم آتا ہے تو یہاں آ کر ایسے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ کے پلان بنا رہا ہے، بڑے بڑے جرموں کے پلان بناتا ہے۔ ایسا نہ کیجئے۔ میں آج آپ کو ایک دربار رسالت کے قیدی کا واقعہ سنانے آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شخص کو قید کیا، سزا دی، مگر سبحان اللہ وہ سزا تھی یا عطا تھی ابھی وہ آپ آگے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کی سیرت سے انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے بھی۔ ایک شخص تھے یمامہ میں رہنے والے، بعد میں صحابی رسول بن گئے، مگر اس سے پہلے وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے وہ آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی ادائیں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ہوا یہ تھا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب نبی پاک کی بارگاہ میں گرفتار کر کے لائے گئے نا، ظاہر ہے کہ نبی پاک پر اگر اٹیک کرنے کی نیت سے کوئی آیا ہے، پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے تو انہیں پکڑ لیا گیا، اب قیدی بنا کر نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کون سی بیرک میں رکھا؟ آپ کے یہاں بھی ہوگا نا کہ فلاں بیرک اس طرح کے مجرموں کے لیے ہے، تو فلاں بیرک جو ہے وہ اس طرح کے مجرموں کے لیے، فلاں ان قیدیوں کے لیے ہے۔ اب نبی پاک نے ان کے لیے کون سی بیرک پسند فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اب یہ بڑی انوکھی سزا تھی بھائی، کسی قید خانے میں ڈالنا، کسی کمرے میں بند کرنا اور بات ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد نبوی میں تو 5 ٹائم نبی پاک تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ بھی آئیں گے، پیارے آقا وہاں بیان بھی فرمائیں گے، نبی پاک تربیت بھی فرمائیں گے، یہ قیدی بھی رہے گا اور سب دیکھتا بھی رہے گا۔ ارے سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن گزرا، نبی پاک حضرت ثمامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ثمامہ کیا حال ہے، تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ ثمامہ اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے، کہتے دیکھیں اگر آپ مجھے مار دیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک کریں گے کیونکہ میں نے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا معاف کر دیں
تو तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कुछ माल चाहिए तो बताइए, मैं जितना माल चाहिए माल दे देता हूँ ताकि आप मुझे छोड़ दें। नबी पाक वापस तशरीफ ले गए। अगले दिन नबी पाक फिर जाते हैं, फरमाते सुमामा बताओ अब क्या हाल है। एग्जैक्टली यही जवाब देते हैं। कहते देखिए अगर आप मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दे तो ठीक है, मैंने आप पर अटैक किया था, मेरी भी नीयत तो ऐसे ही थी, और अगर आप माफ कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर माल चाहिए तो बताइए मैं कितना माल पेश कर दूं। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, मगर तीनों दिन वो सुतून से बंधे हुए प्यारे आका की अदाएं देख रहे हैं, उनकी नमाजें देख रहे हैं, उनका अखलाक देख रहे हैं, उनकी सहाबा के दरमियान तरबियत देख रहे हैं। 3 दिन होने के बाद इतने बड़े मुजरिम को मेरे आका ने फरमाया सुमामा को आजाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, वो आजाद हो गए, मस्जिद नबवी से बाहर निकले। हो सकता है लोग समझ रहे हो कि फिर अपनी कौम की तरफ चले जाएंगे, सुभान अल्लाह, मगर उन 3 दिनों में जो उन्होंने देखा था, जो अखलाक देखे थे, जो जलवा देखा था, जो अदाएं देखी थी। हजरत सुमामा मदीने के एक बाग में जाते हैं, एक कुएं पर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, दरबारे रिसालत में वापस आकर कहते हुजूर कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर लीजिए। अब मैंने आपका दर छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब खुद हजरत सुमामा का आप इनकलाब देखें, उनकी जिंदगी का रेवोल्यूशन और बदलाव देखें। वो जब नबी पाक के सहाबी बन गए ना, फिर पता है क्या कहते हैं? कहते या मुहम्मदो वल्लाही मा काना अलल अर्दी वजहुन अबगदु इलैया मिन वजहिका फकत अस्बह वजहुका अहब्बुल वजूहि इलैया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम मुझे आपके चेहरे से ज्यादा किसी चेहरे से नफरत नहीं थी, मगर आज आपका चेहरा मेरे लिए सबसे महबूब चेहरा है। कहते हैं वल्लाही मा काना मिन दीनिन अबगदु इलैया मिन दीनिका फअस्बह दीनुका अहब्बु दीनी इलैया। कहते खुदा की कसम, जब मुझे आपके दीन से ज्यादा किसी दीन से नफरत नहीं थी, मगर या रसूल अल्लाह अब आपका दीन मेरे लिए सबसे मुहिब और सबसे पसंदीदा दीन हो गया है। अब वो कहते हैं वल्लाही मा काना मिन बलदिन अबगदु इलैया मिन बलदिका फअस्बह बलदुका अहब्बुल बिलादी इलैया। कहते हैं खुदा की कसम, आपके शहर से ज्यादा किसी शहर से नफरत नहीं थी, अब यही शहर मेरे लिए यानी मदीना मुनव्वरा सब शहरों से ज्यादा महबूब हो गया। उनके जलवों में हैं वो दिलचस्पियां, उनके जलवों में है वो दिलचस्पियां, जो वहां पहुंचा वहीं का हो गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस बात से जो मुझे और आपको सबक सीखना है कि 3 दिन के बाद उस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया, 3 दिन के बाद बुरी आदतों से तौबा कर ली, कैद से रिहा तो हुए, मगर अब दोबारा मुजरिम ना रहे, दोबारा गुनाहगार ना रहे, बल्कि सहाबी रसूल के मर्तबे पर फाइज हो गए। मैं अपने भाइयों से बात करने आया हूं। मैं आपको एक और बात बड़ी अजीब सी बताऊं, मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं आपके बहुत करीब रहता हूं, मैं इस जेल को तकरीबन रोजाना ऊपर से देखता हूं, और वल्लाह मैं बड़ा सोचता रहता हूं कि कैसे लोग जिंदगी गुजारते होंगे। अल्लाह किसी को भी ये कैदो बंद की सऊबत ना दे, अल्लाह सबको आजाद जिंदगी अता फरमाए। अच्छी तरह एहसास है कि आपको किस तरह अपने घर वाले, अपने बाल बच्चे, अपने वालिदैन, अपने दोस्त याद आते होंगे, और अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी याद आता होगा कि काश वो मैं गलती ना करता तो मुझे ये कैद ना मिलती। वल्लाह मेरा दिल जानता है मुझे इस बात की कितनी तकलीफ है कि मैं दुआ करता हूं मेरे मौला अल्लाह करीम आप सबको जल्द रिहाई नसीब फरमाए। बिलखुसूस जो बेगुनाह है अल्लाह उनको और जल्दी रिहाई अता फरमाए। बिल्कुल इंसान को जी चाहता है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारे। ये कैद की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है। एक बार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक पिंजरे में परिंदा था। वो परिंदे को हजरत जुनैद बगदादी ने आजाद कर दिया। लोगों ने कहा आपने परिंदा क्यों आजाद किया? वो परिंदा तो आपको बड़ा पसंद था। कहता है एक दिन परिंदा मुझे कहता है ऐ जुनैद, तुम तो अपने दोस्तों के साथ आजादी की जिंदगी गुजारते हो और मैं पिंजरे में कैद हूँ। जुनैद बगदादी कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उसको आजाद कर दिया, मगर उस परिंदे ने मुझे एक बात बताई। हजरत जुनैद बगदादी जैसे अल्लाह के वली कहते हैं, उसने मुझे कहा है जुनैद अब मैं एक बात बता के जाता हूँ, जब तक कोई परिंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता तब तक वो पिंजरे में कैद नहीं होता। तो ये जो परिंदे कैद होते हैं, ये जानवर कैद होते हैं, ये दरख्त काटे जाते हैं, उलमा कहते हैं रिवायतों में आता है अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते जब काटे जाते हैं। तो हम तो अशरफुल मखलूकात है ना,
غور کیجئے کہیں نمازوں میں کمی تو نہیں رہی تھی, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے تھے جو آج یہ قید مل رہی ہے. چلو قید میں آ گئے نا, اب تو قید ہی نہیں رہنا نا, اب کیا فرق آیا میرے اندر. آپ ایک اور بات اگر اس قید سے سیکھیں کہ یہاں پھر بھی کھانا ملتا ہے, پھر بھی ہم ہوا لے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ میلاد کا اجتماع قیدیوں کے لیے رکھا گیا, بڑی اچھی بات ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ آسانیاں ہیں. مگر ایک قید وہ ہوگی جہاں کھانا نہیں, جہاں پیپ ہوگا, جہاں ہوا نہیں, جہاں آگ ہوگی, جہاں بستر نہیں وہاں سانپ ہوں گے.